کیا وائٹ ہاؤس بھی غیر محفوظ؟ دہائیوں سے آڈیو ٹیپس کا شکار۔ بل کلنٹن نے خفیہ طور پر کیا کچھ ٹیپ کیا؟ وائٹ ہاؤس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی کئی دہائیوں سے آڈیو ٹیپس کا شکار ہے۔ پاکستانی سربراہان حکومت کی ریکارڈ شدہ آڈیو ٹیپس کے حالیہ مبینہ لیک ہونے کی کیا بات کی جائے، یہاں تک کہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس، امریکی صدور کی سرکاری رہائش گاہ اور کام کی جگہ اور لندن کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بھی کئی دہائیوں سے بگڑی ہوئی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ طاقتور لوگ آڈیو ٹیپس کا شکار ہوئے، لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جب وہ خود کچھ گفتگو کو احتیاط سے ریکارڈ کرنے میں ملوث تھے۔ 18 اپریل 2010 کو برطانوی اخبار دی گارڈین نے کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مورخ کا دعویٰ شائع کیا، جس میں اس نے انکشاف کیا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو ملک کی سب سے بڑی جاسوسی ایجنسی M15 نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اخبار لکھتا ہے، دا M15 بار بار سرکاری تردید کے باوجود خفیہ طور پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آلات لگائے گئے اور وہ 5 وزراء اعظم کے دور میں 10 سال سے زیادہ عرصے تک اپنی جگہ پر رہے۔ تحقیق مزید بتاتی ہے کہ FDR کی ریکارڈنگ 1978 تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ نکسن کے اپنے ٹیپس کی وجہ سے استعفیٰ دینے کے 4 سال بعد ٹرومین دور کی بہت کم ریکارڈنگز ہیں، اور صرف صدر آئزن ہوور کی تقریباً 75 ریکارڈنگز ہیں جن کے پاس ایک ایسا نظام نصب تھا جس میں صدر کی میز پر موجود ایک بٹن نے ڈیسک پر جعلی ٹیلی فون کے اندر چھپے ہوئے مائکرو فون کو آن کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی خفیہ ریکارڈنگ کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور کچھ نے اسے برقرار رکھا، خاص طور پر ریگن، جنہیں قومی سلامتی کے مقاصد کے لیے اوول آفس میں فون ٹیپنگ کو جاری رکھنے یا نہ کرنے کا اختیار پیش کیا گیا تھا۔ فورڈ، کارٹر اور جارج H.W. مبینہ طور پر بش کے پاس ریکارڈنگ کے کوئی اصول نہیں تھے، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بل کلنٹن نے وائٹ ہاؤس میں خفیہ طور پر کوئی چیز ٹیپ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔